السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل۔ آپ نے پوچھا ہے، اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج میرے پاس ایک سوال ہے اور کافی سارے لوگوں نے واٹس ایپ پر اس کے بارے میں پوچھا ہے۔ کچھ لوگوں کو انفرادی طور پر میں نے جواب بھی دیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس بارے میں ویڈیو بنا دی جائے تاکہ ایک ہی دفعہ کافی سارے لوگوں کو اس بارے میں اچھی طرح سے معلومات مل جائیں۔ اور وہ سوال ہے شب برات کے بارے میں، یعنی 15ویں شعبان کو شب برات یا شب مغفرت کے نام سے جو ہے ایک رات منائی جاتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے سوال ہے کہ آیا اس کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے، اس رات کوئی خاص عبادت کرنی ہے یا نہیں ہے، کیا اس رات پوری جو ہے وہ بجٹ تقسیم ہوتا ہے پورے انسانوں کا، پورے سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، کس کا رزق، یہ وہ اس قسم کی باتیں کافی ساری مشہور ہیں۔ تو ان کی کیا حقیقت ہے؟ اسی طرح 15ویں شعبان کے روزے کے حوالے سے الغرض 15ویں شعبان کے فضائل ہیں یا نہیں ہیں، اور یہ جتنی باتیں ہمارے ہاں مشہور ہیں، اور پھر مسجدوں میں جمع ہو کر عبادت کرنا، ان تمام کے حوالے سے آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں انتہائی اختصار کے ساتھ اور جامع انداز میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ایک حدیث ہے، وہ حدیث 15ویں شعبان کی رات کے حوالے سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات تھی، میری رات کو آنکھ کھلی، میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہیں، تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں۔ تو وہاں پر پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے تلاش کرنے آئی ہو، میں تو جنت البقیع میں ان لوگوں کی مغفرت کے لیے آیا ہوں، یعنی جو یہاں پر مدفون ہیں ان کے لیے دعا کرنے یا ان کی مغفرت کے لیے آیا ہوں۔ وہاں پر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ آج کی رات اللہ تعالیٰ بنی کلب ایک قبیلہ ہے، اس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، تو ان کی بکریوں کے بالوں کے بقدر انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے کہیں پر یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ اس رات کو ہم مسجدوں میں جمع ہو کر عبادت کریں یا کوئی اور اس قسم کی فضیلت۔ اب دوسری جو بات ہے، یہ بس ایک فضیلت ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں بے شمار انسانوں کی۔ اب اگلا جو ہمارے ہاں جو بات مشہور ہے کہ اس رات کوئی رزق تقسیم ہوتا ہے، اس رات جتنی زیادہ عبادت کریں گے اتنا زیادہ رزق تقسیم ہوگا، ملے گا، اس رات فیصلے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے دلیل جو دی جاتی ہے وہ قرآن کی 25ویں پارے میں سورہ دخان کی ایک آیت ہے، فیہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات ہر حکمت مبنی پر حکمت جو کام ہے اس کا تصفیہ، یعنی اس رات مبنی پر حکمت کام اپنا تصفیہ پاتے ہیں۔ تو اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں جینے کے، مرنے کے، رزق کے، یہ وہ۔ حالانکہ اس سے پچھلی والی جو آیت ہے، اس صورت کی جو ابتدائی جو آیات ہیں، وہ آیات ان تمام چیزوں کی نفی کرتی ہیں، کیونکہ اس صورت کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک بابرکت رات میں۔ تو اس سے ہی ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس صورت کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس رات مبنی بر حکمت کام اپنا تصفیہ پاتے ہیں، اس بات کا تعلق اس رات سے ہے کہ جس رات قرآن نازل ہوا۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ان آیات میں لیلۃ القدر کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا اور ہم ڈرانے والے تھے، اور فیہا اس بابرکت رات میں، یعنی جس بابرکت رات میں قرآن نازل ہوا اس بابرکت رات میں مبنی بر حکمت کام اپنا تصفیہ پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہو رہی ہے۔ شب برات جیسے ہمیں کہا، یہ یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ شب برات یہ جو نام ہے، یہ نام نہ اللہ نے بتایا نہ اللہ کے رسول نے بتایا، ویسے ہی بعد میں لوگوں نے اس کا نام برات رکھ دیا اور شب مغفرت رکھ دیا، ایسی مطلب اللہ یا اللہ کے رسول نے اس رات کا یہ نام نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ اس رات میں پورے سال کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بات اگر درست ہے بھی تو یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، وہ جو رمضان میں لیلۃ القدر آتی ہے اس کے بارے میں یہ بات ہے۔ اگر یہ بات درست ہے بھی تو اس کے بارے میں آج یعنی شب برات جسے کہا جاتا ہے، یہ 15ویں شعبان، اس کے متعلق یہ بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟
ہمیں دو باتیں پتہ چل گئی کہ ایک بات یہ ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ جو بات ہے یہ آج کی رات کے بارے میں نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس رات کی کوئی خاص عبادت ہے؟ کیا اس رات کو پوری رات عبادت کرنی چاہیے، مسجدوں میں جمع ہونا چاہیے؟ پھر اسی طرح صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں لوگ، اور پھر جماعت کے ساتھ صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو بات یہاں پر اصول کی ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جتنے بھی فضائل ہوتے ہیں یا نفلی باتیں ہوتی ہیں یا فضیلت والی جو راتیں ہوتی ہیں، خاص طور پر بہت ساری راتیں ہیں فضیلت والی، تو فضیلت والی راتوں کی کوئی خاص عبادت نہ اللہ نے بتائی ہے نہ اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ فضیلت کی اگر راتوں کی بات کی جائے نا تو لیلۃ القدر سے بڑھ کر کوئی رات فضیلت والی نہیں ہے، کیونکہ اس کی فضیلت قرآن کی آیات سے بھی واضح ہے، اور قرآن کی آیات میں کوئی ضعیف والی بات نہیں ہوتی کہ یہ ضعیف ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو قرآن کی آیات سے بھی لیلۃ القدر کی فضیلت ثابت ہے جو رمضان کی لیلۃ القدر ہے، اور صحیح احادیث سے بھی اس کی فضیلت ثابت ہے۔ وہ لیلۃ القدر کی جس کی فضیلت قرآن و حدیث سے واضح ہے، اس کی بھی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، نہ اللہ نے بتائی نہ اللہ کے رسول نے بتائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے یہ دریافت کیا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تم اتنے نفل پڑھو، تم صلاۃ تسبیح پڑھو، تم یہ کرو، تم وہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے بس یہ فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا آپ نے بتائی، کوئی خاص عبادت، کوئی نفل، کچھ بھی نہیں بتایا آپ نے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ فضیلت والی راتوں کی کوئی خاص عبادت ہمارے دین اور شریعت میں نہیں ہے۔ ہاں، نفلی عبادت انفرادی طور پر انسان جب چاہے کرے، چاہے وہ عام دنوں میں کرے، چاہے 15ویں شعبان کو کرے، چاہے رمضان میں کرے، جب مرضی کرے، دن کو کرے، رات کو کرے۔ اور پھر نفلی عبادت مسجد کے بجائے گھر میں کرنا زیادہ افضل ہوتا ہے۔ کوئی بھی نفلی عبادت، یہی وجہ ہے کہ نماز کی جو سنتیں ہیں، جو نوافل سے بڑھ کر جن کا مقام ہے، ان کو بھی اپنے گھروں کے اندر پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہوا کہ نہ تو صلاۃ تسبیح اب لوگ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، نفلی عبادت جماعت کے ساتھ ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو انفرادی پڑھنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلاۃ تسبیح کوئی 15ویں شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ جب مرضی پڑھیں، جس رات یا جس دن مرضی پڑھیں، اس کا تعلق 15ویں شعبان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو 15ویں شعبان کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، اور پھر یہ جو ماحول بن گیا، مسجدوں میں اعلانات ہوتے ہیں اور لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اس کی بھی کوئی مطلب حیثیت نہیں ہے، شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بدعت بنتی جا رہی ہے۔ تو جب جو چیز بدعت بن جائے اور لوگ اس کو ایک لزوم کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ ناجائز ہو جاتی ہے۔ اپنے انفرادی طور پر کوئی گھر میں چاہے جتنی مرضی عبادت کرے رات کو، چاہے تو روزہ بھی رکھ لے، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے، لیکن کوئی خاص عبادت مخصوص بھی نہیں ہے اور کوئی خاص ایسی فضیلت بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ 15ویں لیلۃ القدر جو رمضان والی ہے اس کی بعض فضائل کو اس کے ساتھ لا کر جوڑ دیتے ہیں، فٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ اس چیز کی نفی قرآن سے ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، وہ یہ رات نہیں بلکہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔